ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دنیا ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں کبھی اچھی حالت میں آزماؤں گا، کبھی بری حالت میں آزماؤں گا۔ آزمائش ہے، بہرحال دنیا کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ کلمہ طیبہ جب آپ نے پڑھ لیا حقیقت میں تو آپ کی آزمائش شروع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع سکینہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لیکن پہلے تو سکینہ کا معنی جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سکینہ ایک قرآن کی اصطلاح ہے، سکون، اطمینان۔ سکینہ ہم کہتے ہیں نا، اسی سکون سے ہے۔ اور جب ہمیں علماء بتاتے ہیں تو اس کا معنی سکون، اطمینان، وقار، نور، یہ اس کے یعنی تفصیلی معنی ہیں۔ اب یہ سکینہ کا مطلب ایک اطمینان قلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق تو یعنی یہ بات ہے کہ جو قرآن کے حساب سے میں بات کروں گا تو یہ تو مومن کے لیے ہے، جس کا اللہ پر یقین ہو اور اللہ اس کی منزل ہو، آخرت اس کی ترجیح ہو، تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے تو ان پہ بھی مطلب یہ بعض اوقات ہوتے ہیں وہ کہ پریشان نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ تو یہ بہرحال مخصوص ہے مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ تو بہرحال میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سکینہ جو ہے وہ ایک ضروری، ایک اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب وہ مدد کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ سکینے کا نزول ہے۔ جیسے کہ جنگ بدر میں مقابلہ تھا، 3 گنا لشکر سے مقابلہ تھا، مسلح لشکر سے مقابلہ تھا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سکینہ نازل فرمایا، تو وہ مدد کا ایک طریقہ تھا۔ اور فرشتے بھی نازل ہوئے، وہ مدد کا دوسرا طریقہ تھا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر نازل کی جن کو تم نے۔ بہرحال اختصار سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ایک ابتلا ہے اور آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان کا راستہ ہے تو وہ سارا ابتلا اور آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم محض ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پہ ان لوگوں کی مثال کے حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ تو کیا ہوا تھا؟ میں نے ان پر یعنی شدید تکلیفیں، بأساء والضراء، خوف اور تکالیف، اس سے میں نے ان کو گزارا، یہ حالات آئے اور ان کو میں نے خوب ہلایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی جو بھی ہے۔ تو دیکھیں اس میں بات اتنی مشکل کی نہیں ہے۔ انسان یعنی خالص ہونے کے لیے، ایک اور طریقے سے میں بات کر رہا ہوں، انسان خالص ہو جائے تو وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوتا ہے، جب اپنے دل کو قلب سلیم بنا لے یا خالص ہو جائے۔ جیسا کہ سونار
کہ وہ اپنی جو بھٹی ہے اس میں سونا کو ڈالتا ہے، زیورات بنانے سے پہلے اس کو کٹالی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں آگ دکھائی جاتی ہے، اور اس کو آگ دکھائی جاتی ہے اور اس کو تپایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ میل کچیل نکل جاتا ہے، تو پھر وہ خالص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ان کی طاقت کے مطابق ان پر آزمائش آئیں گی، کیونکہ اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، بس آپ کا ذہن ہے کہ آپ تیار رہیں۔ دنیا ابتلا ہے، آزمائش ہے اور رکاوٹوں کی جگہ ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب وہ شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دنیا ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں کبھی اچھی حالت میں آزماؤں گا، کبھی بری حالت میں آزماؤں گا۔ آزمائش ہے، بہرحال دنیا کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ کلمہ طیبہ جب آپ نے پڑھ لیا حقیقت میں، تو آپ کی آزمائش شروع۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کوئی الگ سے مصیبت آئے گی، نہیں، کلمہ طیبہ ہے ہی آزمائش کی جگہ، کہ آپ نفس پر جبر کریں اور اللہ کے حکم کو مان لیں۔ مختصر بات ہے، یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی ابتلا اور آزمائش کا دور آئے گا۔ آج کل ابتلا اور آزمائش کا دور ہے مجھ پہ، یا اس طرح نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس عام زندگی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کی آزمائش شروع ہوگی۔ ہر جگہ آپ کے رویے کو، آپ کی اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کیا پسند فرماتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی کو حاوی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنی طبیعت پر ہم جبر نہیں کر سکتے، اپنے ضبط نفس جس کو کہتے ہیں، ضبط نفس سے ہم کام نہیں لیتے۔ اللہ کے لیے ہوں گے کچھ کافر، ہوں گے جو ضبط نفس کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو کافر ہیں۔ تمام نیک اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے، ارادہ ہے، سچا ارادہ، صحیح نیت اور کلمہ طیبہ۔ اس کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں کہلائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے۔ ایمان بالدنیا ہو تو آپ چاہے جتنا صبر کر لیں، جتنی اچھی زندگی گزار لیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یار میں تو کوئی گناہ کرتے نہیں ہوں، پھر کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، پر غلط فہمی ہماری۔ نیکی کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ یقین کر لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اب تمام زندگی آپ کی نیکیوں سے پر ہوگی۔ دنیا کا جو بھی آپ کام کریں گے وہ عبادت ہوگا۔ بچہ سبق پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کارخانہ بنا رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت ہے۔ ساری زندگی عبادت سے، ایک لمحہ بھی، ہر لمحہ آپ کا یاد الہی میں گزرے گا۔ کیوں؟ دنیا کے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں روکتا۔ دنیا کے کام کرو لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرو، یاد الہی میں کرو۔ لا تنسا ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہ بھلاؤ۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم سکینہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مشکل آتی ہے وہ تو اس کے لیے پھر ایک آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتہم مصیبت قالوا، ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت، تو سکینہ نازل ہوتی ہے، تو غم نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو سکینہ اس وقت نازل ہوتی ہے۔ یہ مطلب دیکھیں، سکینہ ہر وقت تیار ہے
اللہ کی. بس آپ اپنا وقت اپنی زندگی یاد الہی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیں. ہر وقت سکینہ آپ کے دل پہ نازل ہوگی. اس کے لیے کوئی خاص وقت کیونکہ ہر وقت مقابلہ ہے. ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یاد الہی میں زندگی گزارنی ہے، تو بس سکینہ ہر وقت آپ کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ایک دین ہے. تو دل آپ کا نورانی ہو جائے. یہ پھر قرآن میں اب بات آ گئی ہے، افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. جس کا سینہ جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یا دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں کہ یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے. ہر معاملے کو نورانی اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. وَإِنَّهُ يَنظُرُ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، مومن کی فراست سے ضرور، کیونکہ یہ نور، اب نور کہاں ہے؟ وہ تو سینے میں ہے. کیسے مقرر ہوا؟ وہ آپ نے نیک اعمال کیے، نور بن گیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہر وقت وہ نورانی انسان جب نورانی ہو جاتا ہے تو سکینہ اور کس چیز کا نام ہے؟ سکینہ کا ایک معنی میں نے نور کا بھی کیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.